میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ کیا ہے، اور سیرت النبی کو ہم اسی کانسیپٹ کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی لیڈرشپ کے پہلو ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں؟ اب تو خیر بہت میچور ہو گیا لیڈرشپ کا لٹریچر، جی، بٹ یہ ظاہر ایوالو ہوتا ہے جیسے کسی بھی ان کا سائنٹیفک ڈسپلن، یہ پیور سائنس اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہے بھی نہیں، کیونکہ اس میں ہیومن بیہیویئر بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے جی، اور بہت چیزیں سچویشنل ہوتی ہیں، تو جرنلائز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ جو اس کا ارتقاء ہوا ہے وہ اوور 60s 70s 80s 90s جو لیڈرشپ کے ماڈلز اب بتائے جاتے ہیں جی، وہ بتدریج سیرت کے ماڈل سے قریب آتے ہوئے ہیں، یعنی ان کی نئی تحقیق جو ہے، چاہے وہ ٹرانسفارمیشن لیڈر ہو، چاہے وہ لیول 5 لیڈر ہو، دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ نظریہ آتا ہے کہ جیسے آپ علیہ السلام کے ماڈل سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ وہ جتنا ڈگ کر رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ بہت ساری ہسٹوریکل اسٹڈیز کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہم جیسے کہتے تھے کوٹیبل کوٹس میں نے پڑھا بچپن میں ریڈرز ڈائجسٹ کے کہ when the science would complete its journey on the hill of knowledge would find religion already sitting there، یعنی جب سائنس جو ہے اپنی تحقیقات مکمل کر کے جو پہاڑ ہے علم کا اس کی چوٹی پہ پہنچے گی، وہ دیکھے گی دین جو تھا وہ رہنمائی پہلے ہی کر چکا تھا، وہ ہمارے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم تو ہمارا اسلام کے بارے میں تو یقین ہے، دوسرے ادیان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ تحریفات ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن سننا یہ چیزیں پیور ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پہ کہ اس وقت جو آپ علیہ السلام کے بارے میں سیکھتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ابو بکر، عمر، علی، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو سیکھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ پھر بعد کے جیسے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں دیکھتے ہیں، دیگر ان کے بارے، تو ان میں وہ جھلک نظر آتی ہے، لیکن وہ سارے کا سمجھے اگر یہ سیارے ہیں تو ان کا جو سورج ہے جس سے وہ روشنی لے رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی ذات ہے، انہی کی تربیت ہے اور انہی کا ٹریڈیشن ہے جو پورا کریں۔ تو ہمیں جو چیز کہیں کوئی اشکال اٹھتا ہے اپنے سے متعلق، تو ہمیں آگے کے لیڈرز میں وہ چیز نظر آ جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کا سرچشمہ وہ آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ علیہ السلام کی ہی لیڈرشپ ہے۔ صحیح۔ اچھا، لیڈرشپ کے ٹریٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ لیڈر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، تو اب سوال یہ ہے کہ یورپ بھی بہت سارے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتا ہے، نیپولین کا نام آ رہا ہوتا ہے یا اسکندر اعظم کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی ریاستیں قائم کی ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو کچھ بنیادی خصوصیات جو سیرت کے حوالے سے جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس پر، اور خصوصاً جو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو ہم ایک آئیڈیل لیڈرشپ کے طور پر لے سکتے ہیں، تو وہ آئیڈیل کس پہلو سے ہے؟ تو مثال کے طور پہ ایک بڑا چیلنج لیڈرشپ میں ایک گریڈ میں آتا ہے کہ آپ جن لیڈرز کی پیپل اورینٹیشن زیادہ ہوتی ہے ان کی ٹاسک اورینٹیشن سفر کرتی ہے۔ جی، صحیح ہے، جس کی ٹاسک اورینٹیشن زیادہ ہوتی ہے اس کی پیپل اورینٹیشن، یعنی ایک ہے جو ان کا کامن گول ہے، جی، ٹھیک ہے نا، وہ اگر بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جو گول سے بہت کمیٹڈ ہیں، صحیح، بٹ وہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کو اس طرح سے ساتھ لے کے نہیں چل پاتے، لوگوں کے معاملے میں ان کے حق تلفی کرتے ہیں۔ جی، اب اگر کہنے کو دیکھا جائے تو فرعون نے بہت کچھ اچیو کیا، لیکن اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کس طرح سے لیڈ کیا، کوٹ ان کوٹ، رائٹ، یا اپنی قبطیوں کو بھی کیسے لیڈ کیا، بہت ہی آٹوکریٹک اور بہت ہی ظالمانہ ٹیرینیکل سٹائل تھا اس کا، یعنی ظالمانہ سٹائل تھا۔ اس طرح سے ہم نیپولین یا الیگزینڈر یا کسی کو بھی اٹھائیں گے نا تو کہیں ان کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، جا کے کسی نہ کسی لیڈرشپ ڈائمنشن میں وہ ان کو آپ کو 0 مارکس دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فیل کرنا پڑتا ہے۔ جی، آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ملٹیپل ڈائمنشنز میں، پیپل اورینٹیشن ہو، ٹاسک اورینٹیشن ہو، آپ ملٹیپل مثالیں لے سکتے ہیں، یعنی حدیبیہ کا ٹائم ہے، بیر معونہ کا واقعہ ہے، کس طرح سے آپ علیہ السلام کے لیے ان کو غمگین تھے، ان صحابہ کے لیے شہید ہوئے، کیسے آپ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ آج اس وقت جو چیلنج ہمیں پیش آ رہا ہے اس سے بھی ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کرتے ہیں کسی وقت، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اگر آپ لیڈرشپ تھیوریز اٹھائیں گے تو جو وہ ڈائمنشنز آئیڈیلائز کر رہے ہیں ان سب میں آپ مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف سیرت کے اندر جو واقعات آ رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے، وہ ایک آواز آتی ہے، سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں گھوڑ سوار واپس آ رہا ہے، پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آ کے سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں نے جا کے دیکھ لیا۔ تو اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا، چاہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو، چاہے خندق کھدری ہو، چاہے وہاں پہ بھوک برداشت کرنی ہو، اپنے آپ کو آگے پیش کر، مثال یہ ایک چیز ہے، اس میں ٹاسک اورینٹیشن بھی آ رہی ہے، پیپل ٹرانسفارمیشن بھی آ رہی ہے، اور جہاں پہ ذرا سختی کرنی ہے وہاں سختی بھی آ رہی ہے،
جہاں گھلنا ملنا وہ بھی آ رہا ہے, کیرزمیٹک لیڈرشپ بھی آ رہی ہے, سب کچھ آپ ان کو اگر آپ ایک آنیسٹلی اگر آپ ایک کو روبرک بنائیں لیڈرشپ تھیوریز کے مطابق اور ان کو نمبر اسائن کریں تو ہر اس میں آپ کو ان کو آپ یعنی A اسٹار گریڈ دیں گے, اور ایسا کوئی دوسرا لیڈر نہیں نظر آئے.